بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی میں دوستو آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا کے سلسلہ میں آج ایک ایسی دوائی پر بات کروں گا جو قبض کے نام سے قبض کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ قبض بھی ایسی کہ جس میں کئی دن تک آپ کو حاجت ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا اس کا مین سمٹم یہ ہے کہ مریض بہت ڈرپوک ہوتا ہے، ہر چیز سے خوف زدہ، ڈر اور خوف کے بد اثرات، جو کبھی ڈرا تھا اس کے بد اثرات پر بھی کام کرتی ہے، اور عام استعمال کے لیے بلڈ پریشر کی زیادتی پر کام کرتی ہے، اور بخار، تیز بخار پر بھی کام کرتی ہے، جس کے بارے میں بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی بخار میں اس کو بہت کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، سست، کاہل، بے حرکتی، غنودگی، بے حسی، فالج نما حالت ان کی خاص علامت ہوتی ہے۔ جیسے بھی بتایا کہ شدید قبض، درد نہیں ہوتا اور علامتیں بڑی شدید ہوتی ہیں۔ پیشاب والے پٹھوں کی فالجی حالت کی وجہ سے پیشاب کی بندش، یعنی پیشاب کے لیے جیسے ہم پیچھے علمینہ میں پڑھ کے آئے ہیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، یا پیشاب یعنی پٹھوں میں فالج ہونے کی وجہ سے، یعنی مثانے کی کمزوری کی وجہ سے خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے، یا پیشاب از خود نکل جاتا ہے۔ یہ خوب کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، پیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا کی خواہش کرتے ہیں، گرمی سے ان میں زیادتی ہوتی ہے، گرمی برداشت نہیں کرتے، حتیٰ کہ بچے کو اگر گرم پانی میں نہلا دیا جائے تو بچہ بے ہوش ہو جائے گا یا تشنج آ جائے گا۔ یہ تشنج کی وجہ سے ٹیٹنس پر کام کرنے والی بھی بڑی اچھی دوائی ہے۔ ڈر خوف کی بہت بڑی دوائی ہے، یعنی عجیب قسم کے اس کے خیالات ہوتے ہیں، جیسے کہ اغوا ہو جاؤں گا، جن بھوت پریت دیکھتا ہے، بغیر درد کے شدید زخم ہوتے ہیں بڑے بڑے، لیکن ان میں درد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتی۔ عام طور پر مریض ننگا رہنا چاہتا ہے، مطلب اوڑھ نہیں اتارتا ہے۔ عام طور پر بچے کو اگر جیسے بھی بتایا ہے کہ گرم پانی میں نہلایا جائے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اور گردن توڑ بخار بھی بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ گردن پیچھے کو کھینچ جاتی ہے۔ بچوں اور بوڑھوں پر زیادہ اثر کرنے والی دوائی ہے۔ اگر یہ لوگ سوتے ہیں تو گھراٹے بہت زیادہ لیتے ہیں، یعنی نیند کے دوران جو آوازیں آتی ہیں سانس کی وہ بہت زیادہ آتی ہیں، انتہائی گہری نیند ہوتی ہے۔ بستر گرم محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ صرف فلور میں نے بتایا تھا کہ جہاں مریض لیٹتا ہے وہاں سے بستر گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے تو کروٹ لیتا ہے، اسی طرح اس دوائی کا مریض بھی بستر کو گرم محسوس کرتا ہے اور ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔ اگر مریض، یعنی یہ عام طور پر افیمی لوگوں کی دوائی ہے، اور میں افیم پر ہی بات کر رہا ہوں، اوپیم پر بات کر رہا ہوں۔ افیمی لوگوں کی جب ہم افیم چھڑواتے ہیں تو ان کو اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے اسہال بند کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ جب یعنی کسی کا بھی ہم افیمی کا علاج کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ یہ قابض دوائی ہونے کی وجہ سے انتہائی قبض کرتی ہے، اور ایک ڈاکٹر صاحب اکثر سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں کہ یہ کنجوس لوگوں کی دوائی ہوتی ہے، کہ یہ اپنا بول و براز بھی پھینکنا نہیں چاہتا، یہ اس کو یعنی یہ کرنا ہی نہیں چاہتا، اگر ہلکی پھلکی حاجت بھی ہو تو یہ پخانہ نکالنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو کئی دن تک حاجت ہی نہیں ہوتی، یعنی پخانے کی ڈیزائر ہی نہیں ہوتی۔ ان میں درد نہیں ہوتے، بے حسی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے۔ بات کر رہا تھا اوپیم پر۔ والسلام۔